غلط ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے، اس کیس کا مستقبل ہمیں بتائیں گے۔ لندن میں موجود ہیں برطانوی قوانین کے ماہر ہیں بیرسٹر معین خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ اب پروسیس کیا ہوگا؟ یہ کیس تو فائل ہو گیا، لائبل کا فائل کر دیا، برطانیہ سے زیادہ شاید مضبوط اور ٹھوس قوانین اس حوالے سے کہیں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کا پروسیجر کیا ہے؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام۔ اس میں کامران صاحب دو چیزیں اس کیس کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کیس شہباز شریف کے خلاف ایز سچ اس طرح نہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کی، لیکن اس کیس کی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس کیس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان اتھارٹیز نے، یعنی کہ جو پاکستان میں اس وقت ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے، انہوں نے جو فورن فنڈ ان کو ملا امداد کے طور پہ، اس فنڈ کو چوری کیا۔ لہٰذا اس کیس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اس کی اہمیت کا اس کو جسٹ ٹو ایمفسائز کہ کتنی اس میں اہمیت تھی، کہ میل ایک کیمپین کر رہا تھا کہ جو برطانیہ کی جو فورن ایڈ ہے یہ مس یوز ہوتی ہے، اور اس کیمپین کے دوران انہوں نے یہ سٹوری بھی بریک کی۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب یو کے میں کوئی کیس اس سے پہلے کورٹ میں فائل ہو، آپ کو ایک پروسیجر فالو کرنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پری ایکشن پروٹوکول۔ پری ایکشن پروٹوکول میں پارٹیز جو ہیں اپنا جو مقصد جو کلیم ہوتی ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں، اور ڈاکومنٹس اور ایویڈنس جو ہے وہ فارملی ایکسچینج کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ میرا آپ کے خلاف کلیم ہے، میں آپ کو اپنا جو ہے اس کو میں آپ کا ذکر کروں گا، آپ کو نوٹس بھیجوں گا، اور آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سے پہلے کہ ہم کورٹ میں جائیں، وائی ڈونٹ یو گیو می پیپر ورک اینڈ ایویڈنس اینڈ مے بی وی کین ریزالو دس بفور گوئنگ ٹو کورٹ۔ اس کیس کے اندر جو پری ایکشن پروٹوکول کے تقاضے تھے وہ پورے ہوتے رہے ہیں، اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں شہباز شریف کے جو لائرز ہیں، جو سلسٹرز ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی میننگ فل رسپانس نہیں آیا، لہٰذا اب وہ کیس جو ہے وہ فائل کیا گیا ہائی کورٹ میں، کوئنز بینچ میں، اور اے کلیم ہیز بین ایشوڈ۔ یہاں سے جب کلیم ایشو ہو جاتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آئے گی کہ اب جو ہے جو ڈیفینڈنٹ ہو گئے، یعنی کہ میل اور ڈیوڈ روز، اب جو ڈیفینڈنٹ ہیں ان کے پاس 28 دن ہیں، یا انہوں نے ڈیفینس فائل کرنا ہے یا کاؤنٹر کلیم فائل کرنا ہے۔ کاؤنٹر کلیم بھی فائل کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، یا ہم اس کا وہ جواز پیش کریں گے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ فیکچول ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ کاؤنٹر کلیم کوئی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی وہ اس کو فائل کر سکتے ہیں۔ دے ہیو 28 days۔ ایک چیز جو ہے اس میں اور بڑی اہم ہے کہ جو یو کے کا نظام ہے یہ بہت انکریج کرتا ہے کہ جب آپ کی سول پروسیڈنگز چل رہی ہوں تو اس دوران میں آپ کوئی سیٹلمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آفر کاؤنٹر آفر، یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ اگر کاؤنٹر آفر یا کوئی آفر کی آپ کی اگریمنٹ کسی پہ نہ ہو پائے کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، تو پھر یہ معاملہ ٹرائل پہ جا کے ختم ہوگا۔ ٹرائل کے حوالے سے یہ ہے کہ بالکل درست فرمایا آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ اٹ کین ٹیک فرام 9 months سے لے کر 18 month کے دوران جو ہے یہ ٹرائل کا فیصلہ۔ اور اب جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ 28 دن کے بعد، جو کہ 28 دن تو بہرحال ٹائم ہے میل کے پاس اور روز کے پاس کہ وہ اپنا جواب داخل کرے، 28 دن کے بعد اس کا مقدمہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ جی 28 دن کے اندر انہوں نے ڈیفینس فائل کرنا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ رپلائی فائل کرنی ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اپنی رپلائی نہیں فائل کرتے، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کسی کیس کے اندر جو ہے ڈیفینس اگر اپنا ڈیفینس نہیں فائل کرتا، کوئی پیپر ورک نہیں فائل کرتا، تو ججمنٹ ان ڈیفالٹ، یعنی کہ کورٹ ون سائیڈڈ بھی جو ہے کلیمنٹ کی فیور میں فیصلہ دے سکتی ہے۔ لیکن اگر ظاہر ہے کہ یہ شاید یہ نہیں ہوگا، اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی جواب آئے گا اس کے بعد پھر فوری طور پہ مقدمہ شروع ہو جائے گا، پھر ٹرائل کا پروسیس جو ہے وہ چلے گا؟ جی نہیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو ابھی جس طرح جو یہ کلیم فائل کیا گیا ہے اس میں انہوں نے اپنے کیس کی سمری ایک ایز اے لیگل ریکوائرمنٹ اپنی ایک سمری دی گئی ہوگی۔ ڈیفینس جو ہے وہ بھی ان سمری جو ہے اس کو ڈسپیوٹ کرے گا، یا اس میں اپنے تحفظات یا جس چیز کو نہیں اگری ہوتے وہ فائل کرے گا۔ اس کے بعد ایک پروسیجر سٹارٹ ہوگا جہاں پہ دونوں پارٹیز اپنے کورٹ کو اپنے ڈاکومنٹس جمع کرانا شروع کریں گی، یعنی کہ اس کے دوران میں وہ اپنا ڈاکومنٹس بھی جمع کرائیں گے، اپنا ڈیفینس بھی جمع کرائیں گے، اس کو
डिफेंस को सपोर्टिंग एविडेंस जो उनके पास है वो भी जमा कराएंगे, और उस दौरान में केस मैनेजमेंट हेयरिंग्स होंगी। अगर जज जब फाइनली जब ये डिसाइड हो जाएगा कि देयर इज़ कोई बीच में ऑफर या कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रही और दोनों पार्टीज बज़िद हैं कि कोई हम ऑफर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं और हम इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको फाइट कर रहे हैं, तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर विद इन लाइक फ्यू मंथ्स, जैसे कि उन्होंने फरमाया कि 9 महीने समटाइम्स लग जाते हैं, समटाइम्स उससे ज़्यादा लग जाते हैं, आपका ट्रायल स्टार्ट होता है। यानी कि ट्रायल का प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, उससे पहले कई हियरिंग्स होंगी और जो है एविडेंस का और जो गोया इसका इस मामले का अदालती फैसला आने में साल भी लग सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। ये सालों का अमल है कि फाइनल जजमेंट आ जाए। बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फाइनल जजमेंट आने के लिए कई साल भी लग सकता है, 18 मंथ्स तक भी लग सकते हैं। कामरान साहब, एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं, जैसे कि आपने शुरू में फरमाया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बड़े असिस्टेंट पे प्रेशर था और वो क्लेम फाइल करना चाहते थे, उन्होंने क्लेम फाइल क्यों नहीं किया? तो कानूनी तकाजे यहाँ पे ऐसे हैं कि आप एकदम क्लेम फाइल नहीं कर सकते। आपको क्लेम फाइल करने से पहले, जैसे कि मैंने अर्ज की थी, प्री एक्शन प्रोटोकॉल, प्री एक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के सोलिसिटर्स जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है, वो कई माह से उनका जो है ये जो लेटर्स हैं और उनकी जो कम्युनिकेशन है ये एक्सचेंज हो रही थी विद द डिफेंडेंट्स। बैरिस्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि बरतानवी कानून के लिहाज से ये साबित करना डेविड रोज़ और मेल का काम है कि शहबाज शरीफ साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए गए कि उन्होंने डिफिट की ये मदद जो ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए आई थी वो चुराई और वो फिर बरतानिया मुंतकिल कर दी, तो ये साबित करना बरतानवी कानून में मेल और डेविड रोज़ अपने हर सबूत से, शवाहिद से साबित करेंगे, या ये कि ये शहबाज शरीफ साहब को साबित करना है कि ये उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए गए? ये बारे सबूत किस पर है? जी, इसमें जो जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करें कि ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट थी, और अब उनको कोर्ट में आके सारा एविडेंस देना है। इसमें एक और दिलचस्प बात ये भी है कि डेविड रोज़ ने अपनी स्टोरी में इस चीज़ का हवाला दिया है कि उनको मेल को एक्सेस दी गई थी हाई लेवल प्रोब बाय द गवर्नमेंट, जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज हो रही थी, हाई लेवल प्रोब हो रही थी, और उस प्रोब्स को देखने के बाद, उस पेपर वर्क को देखने के बाद दे अराइव्ड ऑन दिस कंक्लूजन के जो फंड्स हैं फॉरेन फंड्स के अंदर जो है उसको चुराया गया है। अब वो जो पेपर वर्क उनको शो किया गया था, उनको दिखाया गया था, जो सबूत उनको दिखाए गए थे, अब वो टाइम है कि वो कोर्ट में आके ये सारा अपना प्रूव करें कि ये एक हकीकत पे मबनी फैक्चुअल बात थी और ये कोई झूठ नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोइन खान, लंदन से हमारे साथ थे, बरतानवी क़वानीन के माहिर। बहुत बड़ा केस है।